صفحہ نمبر 53، آیت نمبر ہے 11۔ آیت نمبر ہے 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں شروع میں اللہ جل جلالہ نے میدان بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو مدد فرمائی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مدد صرف حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 1400 سالوں میں میدان جہاد میں اس طرح کی برکتوں کے اتنے واقعات ہیں جو پڑھے ہیں، واسطوں کے ساتھ سنے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے جو براہ راست جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ان کی اپنی زبانی اس طرح کے واقعات بذات خود بہت سنے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات فرمائی اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند کو اتار دیا، تمہارے اوپر نیند کو اتار دیا۔ غزوہ بدر میں اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ نیند کو سوار کیا گیا، اور بالکل یہی کیفیت غزوہ احد میں بھی آئی، وہاں بھی نیند کا ذکر ہے۔ من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، وہاں بھی قرآن نے ذکر کیا 4 پارے میں۔ یعنی احد کے ذکر میں بھی ایک نیند ہے اور بدر کے ذکر میں بھی ایک نیند ہے۔ یہ بدر میں کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جب ہم سفر کر آ کے میدان بدر میں پہنچے، صبح جنگ کا مقابلہ ہونا تھا، تو رات کو جب ہم سوئے اللہ تعالیٰ نے ساری رات ایسی نیند مسلط کی سب پر، صرف ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور ایک اور صحابی ہے جو حضور کی حفاظت پر مامور تھے، ان کے علاوہ باقی سب کو اتنی جم کر نیند آئی کہ جب ہم صبح اٹھے نا تو ہم روٹین سے ہٹ کر تر و تازہ تھے۔ بعض مرتبہ کوئی اللہ کی ایسی برکت ہوتی ہے، بندہ سو کر اٹھتا ہے تو بندے کو یوں لگتا ہے جیسے میرا رواں دوبارہ تازہ ہو گیا۔ ہم نے غیر معمولی چستی اور غیر معمولی اپنے اندر تازگی اور توانائی کو محسوس کیا۔ ایک تو اللہ کی مدد یہ آئی، دوسری اللہ کی مدد یہ آئی کہ جس وقت
جنگ شروع ہوئی اس کے درمیان بھی ہم سب پر ایک نیند کا جھونکا آیا، اور میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ نماز میں یا کسی عام مجلس میں نیند کا آنا یہ تو شیطانی حملہ ہوتا ہے، لیکن میدان جہاد میں نیند کا آنا، احد میں بھی ایسے ہوا۔ احد میں جب مسلمانوں کو یکدم صورتحال تبدیل ہوئی نا، پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں پر سخت ترین وقت آیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسی نیند آئی کہ ہم لڑ رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو مجھے ایسا جھونکا آیا کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، میرے ہاتھ سے، حالانکہ اس حالت میں عموماً نیند نہیں آتی۔ میں نے خود ایسے بہت سے دوستوں سے جو عملی طور پر امریکہ کے خلاف، افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں رہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اس نیند قرآن کی ان دو باتوں کی سچائی کا بار بار مشاہدہ کیا، بار بار مشاہدہ کیا۔ ابھی تو سارے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ پھر بعد میں امریکی جیل میں بھی رہے کئی سال، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ امریکی جیلوں میں جتنے قید رہے ہیں ان میں سے اکثر یہاں آ کر پھر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم جس وقت افغانستان میں امریکی جنگ کا عروج تھا، ہم ایسے نرغے میں پھنسے کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا، لیکن ہمیں نیند کے یوں جھٹکے لگے، چاروں طرف سے بھاری اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں تو تلوار استعمال ہو رہی ہے، اب تو بہت جدید اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ لیکن ہم سب کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں، اور جب میدان جہاد میں نیند کے جھٹکے آتے تھے یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب اللہ تمہیں اپنی قدرت خاص کے تحت اس مصیبت سے نکال دے گا۔ کہنے لگے پھر ہم اس کے بعد اس طرح انہوں نے ہمیں پوری تفصیل بتائی کہ ہم دشمن کے نرغے سے اس طرح نکلے کہ عقل آج تک حیران ہے کہ یار ہم وہاں سے بچ کر نکل کیسے آئے۔ یہی معاملہ یہاں ہوا۔ صحابہ اکرام پر پہلی مدد یہ آئی، اذ یغشیکم النعاس، جس وقت ڈھانپ لیا تمہیں نیند نے، امانۃ منہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے سکون کے لیے آئی تھی۔ ایک مدد تو یہ ہو گئی۔ دوسری مدد کیا ہوئی؟ میدان بدر میں جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میدان بدر بالکل ہموار نہیں ہے۔ مجھے جب اللہ وہاں لے کر گیا تو قرآن کی آیات کو، بہت ساری چیزوں کو وہاں کھڑا ہو کر سمجھنے کا موقع ملا۔ میں نے اس نقطہ نظر سے وہاں دوستوں سے الگ تھلگ میں رہا۔ وہاں جا کے نا عموماً لوگ پھر آپس میں گفتگو، یہاں کیا ہوا، تو میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا، چونکہ مجھے اس طرح کی کافی ساری چیزیں وہاں سمجھنی تھی۔ وہ گڑھا کہاں ہے جہاں ان کی لاشیں پھینکی گئی، اور قرآن جو منظر بیان کر رہا ہے، قرآن نے میدان بدر کے کئی منظر آگے بیان کیے، آگے آ رہے ہیں۔ تو وہاں جا کے میں نے یہ سمجھا کہ میدان بس جس طرح ہمارے یہاں میدان ہوتا ہے نا بالکل ہموار، میدان بدر اس طرح نہیں ہے۔ میدان بدر یہ ہے، اس طرح بنتا ہے ٹیڑھا، یوں بلندی سی جاتی ہے یوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گئے تھے، وہ جب اب جہاں سڑک ہے جہاں سے بدر میں داخل ہوتے ہیں، میدان بدر میں حضور علیہ السلام اس طرف تھے، نیچے والی طرف۔ عموماً گاڑیاں وہیں جا کے کھڑی ہوتی، اور سامنے جو اونچی یوں نظر آ رہی ہوتی ہے ڈھلان، تو مکہ کا جو قافلہ تھا وہ وہاں تھا۔ اور اس زمانے میں پانی کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس زمانے میں تو ساتھ پانی بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا، نلکے کا اس زمانے میں وجود نہیں تھا، اور کنواں ہر جگہ ہوتا نہیں تھا۔ وہاں کوئی چھوٹا سا بدر کا کنواں تھا، تو صحابہ اکرام کو پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ بہت سے صحابہ فرماتے ہیں ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہمارے لیے وضو اور غسل کے لیے بھی پانی نہیں تھا، پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک مدد یہ آئی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر بارش اتاری۔ ہم نے آسمان سے تمہارے اوپر کیا اتاری؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے یہ خوب بارش برسی، ہمیں 4-5 فائدے اکٹھے حاصل ہو گئے۔ اس بارش میں ہم اچھی طرح نہا کے تر و تازہ ہو گئے، ہماری طہارت پاکی کی ضرورت پوری ہو گئی، ہمارے جانوروں نے پانی پی لیا، اور ہم نے خود اپنے لیے پانی محفوظ کر لیا۔
اور میدان بدر میں وہاں جا کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس طرف تھے وہاں ریت زیادہ ہے، اور بدر کا جو علاقہ ہے یہ ریتلا ہے بہت زیادہ۔ بدر سے میدان بدر سے کوئی 10 کلومیٹر پہلے ایک پہاڑ آتا ہے، میں نے زندگی میں ایسا چمکتا ریت کا پہاڑ نہیں دیکھا۔ مکہ سے مدینہ جائیں تو اس طرح کے پہاڑ نہیں ہیں، بدر کے دائیں بائیں اپنی نوعیت کے پہاڑ ہیں۔ بدر سے پہلے ریت کا جو پہاڑ ہے، پورے پہاڑ پر شاید ایک ذرہ بھی سبزے کا نام، اور مکمل ریت ہے، اور اس کی چمک اتنی ہے، اس کی مکمل ریت ہے۔ بدر جو ہے وہ تو اٹا پڑا ہے نا ریت سے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ابھی چند دن پہلے کی، وہ ذہن میں نہیں تھے، اچانک یاد آ گئی۔ یہاں کے ایک عالم دین جو ہیں، وہ ابھی 2 مہینے پہلے دوست سنا رہے تھے، عمرے پر گئے، پوری فیملی ساتھ تھی، پوری فیملی ساتھ تھی۔ جب مدینہ جانے لگے، پرانا راستہ مکہ سے جو مدینہ آتا پرانا، وہ بدر سے آتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار ہم نے مدینہ جانا ہے تو کیوں نہ ہو ہم تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے بدر کے راستے چلے جائیں۔ کہاں چلے جائیں؟ بدر کے۔ کہنے لگے انہوں نے ٹیکسی، پوری فیملی ساتھ تھی، گاڑی کروائی، بدر کے راستے چلے گئے۔ بدر گئے، وہاں جا کے خوب عبادت کی، وہاں جا کے خوب عبادت کی، اور جب وہاں سے جانے لگے نا، گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑا سا 2-3 کلومیٹر مدینہ کی طرف سفر کیا، کہنے لگے یار دوبارہ واپس آؤ، طبیعت نا پھر مچل رہی ہے، طبیعت پھر مچل رہی ہے۔ کہنے لگے واپس آئے، کہنے لگا میں نا 2 نفل ذرا اور پڑھ لوں اس مسجد میں جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ کہنے لگے وہاں 2 نفل پڑھنے لگے، سجدے میں جا کے روح پرواز کر گئی۔ یہ اپنے گجرانوالہ کے ابھی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، سجدے میں جا کے روح پرواز کر گئی۔ اب وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ اللہ جب اپنی قدرت کا عجوبہ ہو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی قدرت کے نمونوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ کہنے لگے جب وہاں انتقال ہوا تو جو بدر کے قاضی تھے نا، اتفاق سے وہ بھی نماز میں آئے، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، بتایا کہ اس طرح، تو وہ قاضی کہنے انہوں نے وہاں روک لیا، اب کیا کریں؟ سارے گھر کے لوگ دیندار تھے، وہ کہنے لگے کہ یار وہاں سے جو یہ واپس آئے ہیں نا، یہ کوئی قدرت کا اشارہ ہے، پاکستان جا کے بھی ہم نے دفن کرنا ہے، تو کیوں نہ ہو یہاں بدر ہی میں دفن کر دیں، یہاں بدر ہی میں دفن کر دیں۔ معلومات بھی ان کے یہاں کے قوانین تو بڑے سخت ہیں، عام بندہ غسل بھی نہیں دے سکتا، وہاں کی بلدیہ نے ہی غسل دینا ہوتا، کفن دفن پورے قانونی کارروائی کرنی ہوتی۔ کہنے لگے اب ان کا کیا کریں؟ وہ جو قاضی اتفاق سے آئے ہوئے تھے وہاں بدر کے، انہوں نے ورثاء کو بلا کے کہا اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو میں اپنے خاص اختیارات استعمال کر کے ان کی تدفین کا یہی انتظام کر دوں۔ انہوں نے کہا ہماری تو پہلے تمنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہیں غسل کا ہر چیز کا انتظام ہوا، اور جہاں بدر کے شہداء دفن ہیں، عام اس قبرستان میں دفن کی اجازت نہیں ہے، قاضی نے اپنے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کی تدفین کا وہاں انتظام کر دیا۔ گئے تھے عمرے پر، اور میدان بدر میں صحابہ اکرام کے ساتھ جا کے دفن ہو گئے۔ یہ بھی مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے سنایا، کہنے کہ جی عجیب واقعہ ہمارے فلاں جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ اللہ کی شان ہے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی قدرت کی کوئی حد و کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب بارش آئی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم بارش میں نہائے، غسل کر لیا، وضو کر لیا، جانور انہوں نے پانی پی لیا، ہم نے اپنے لیے پانی محفوظ کر لیا، اور جو ہم نشیب میں تھے، بدر میں جاتے ہی شروع میں جو میدانی علاقہ وہ تھوڑا نیچے ہے، دوسرا تھوڑا سا اونچا ہے، کافر اوپر تھے۔ جب پرانے زمانے کی جو لڑائی تھی نا، اس میں جو بلندی پر ہو اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، تلوار میں اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے، نیزے تلوار میں بھی، تیر میں بھی۔ وہ تو جہاں ہم تھے بارش ہونے کے بعد وہ ریت سارا بیٹھ گیا ہماری جگہ،
اور جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، اور میں نے خود جا کے وہاں دیکھا کہ یہاں کیسے کیچڑ ہو گیا۔ واقعتاً بدر شروع میں وہ ریتلی سی جگہ ہے، بارش کی وجہ سے وہ جم گئی، اور سامنے جو تھوڑی سی اونچی سی جگہ ہے واقعتاً آج بھی وہاں وہ مٹی ہے، بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ بالکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مدد اپنے صحابہ کی یہ کی، فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے وَيُنَزِّل، اور آسمان سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش اتار دی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس بارش کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ ایک بات، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم چونکہ 313 تھے، بغیر تیاری کے تھے، اور بھائی فطری بات ہے انسان کا جب موت سے واسطہ پڑتا ہے پتہ نہیں کون کون سے خط انسان کو وسوسے ستاتے ہیں، پیچھے کیا فرمایا اس بارش کے بعد ہمارے دلوں میں جتنے وسوسے تھے وہ سارے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ بارش کیوں ہوئی؟ قرآن خود فرما رہا ہے وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو ہم مضبوط کر دیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور تمہارے قدموں کو اچھی طرح جما دیں۔ اگلی مدد کیا آئی؟ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی کی تیرے رب نے، جب حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، کہ تم ان سے کہو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو اچھی طرح ثابت قدم رکھو۔ کل کے درس میں آیا تھا فرشتے آ گئے، اب فرشتے عملی طور پر شریک ہوئے یا نہیں، وہ اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ عملی جہاد میں شریک ہوئے کہ نہیں۔ بعض اہل علم نے فرمایا فرشتوں کی شرکت اس معنی میں تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط رکھا، حوصلہ رہا، اور انسان حوصلہ سے بہت قوت پکڑ جاتا ہے، اللہ نے انسان میں صلاحیت رکھی۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کی مدد اس معنی میں تھی کہ صحابہ کرام جو وار کرتے تھے تلوار کا یا تیر کا یا نیزے کا، وہ اپنی جگہ فٹ بیٹھتا تھا۔ اس اعتبار بنیادی جو وار ہوتا، جو زور ہوتا، وہ کس کا ہوتا؟ وہ تو بندے کا ہوتا، کسی صحابی کا ہوتا، لیکن فرشتے اس کے تیر کو اس کے نشانے پر پہنچا دیتے۔ اور ایسے واقعات بھی سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ خود عملی طور پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ فرشتوں کی بھاگ دوڑ، گھوڑے، ان کے سارا کچھ دیکھا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے حملہ کیا تو 2 کافر ہم نے قتل کیے، ان کے سر اتار کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے پڑا تو وہاں تیسرا بھی ایک کافر پڑا تھا، میں نے اس کا بھی سر اتار لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں لے کر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 تو تم نے کیے، تیسرا کس نے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی تیسرے کا نہیں پتہ۔ کہنے لگے حضور نے پھر فرمایا کہ جو تیسرا شخص ہے اس کو فلاں فرشتے نے قتل کیا۔ یہاں بھی آ رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور بعض کافروں کے جسموں پر نشانات بالکل دیکھے گئے، اور بہت سے وہ جو 70 قیدی جو ہیں، 70 حضرت صائب رضی اللہ عنہ بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، کافر تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے جب ایک بندے نے بڑے لمبے قد کاٹ کا، اس نے مجھے پکڑ کے اس نے مجھے باندھ دیا وہاں جھاڑیوں سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، مجھے بندھا ہوا دیکھ کر کھول کر مجھے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے قیدیوں میں باندھ دیا۔ مجھے اللہ کے نبی نے پوچھا تجھے کس نے پکڑا، کس نے گرفتار کیا؟ کہنے لگا مجھے پتا تھا کس نے کیا، لیکن میں کافر تھا، میں نے اپنے کفر کی غیرت کی وجہ سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کس نے پکڑا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کس نے پکڑ کے باندھا۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کس نے مجھے پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب تجھے نہیں پتا تجھے ایک لمبے قد والے بندے نے پکڑا ہے؟ اور کہنے لگا مجھے پتا ہے مجھے ایک بڑے قد کاٹ کے بندے نے پکڑا تھا جس کو میں نہیں جانتا۔ تو اگلی بات مجھے یہ کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب تجھے پتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ تھا؟ کہنے لگا اس میں بس یہاں سے میرے کفر پر چوٹ لگی، میں گرفتار ہو کر مدینہ تو آیا
لیکن پھر میرا مزاج میں مثبت سوچ شروع ہوئی، میں معاملات دیکھتا رہا اور میں نے پھر یہ نیت کر لی جیسے ہی میں اس قید سے رہا ہوں گا میں فوراً اسلام قبول کروں گا، میں فوراً کیا کروں گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، قرآن اس کو فرما اذ یوحی ربک، جب حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رہو، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ سألقی، یہ اگلی مدد ہے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ 313 تھے، شروع میں انہوں نے بڑا حقیر سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا رعب ڈالا، 2 رکوعوں کے بعد آ رہا ہے، 2 رکوعوں کے بعد آ رہا ہے، کافر آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ یار مدینہ والے تھوڑے ہیں، ہمیں 900 ہزار لگ رہے ہیں، یہ اتنے کہاں سے آ گئے؟ بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ ہے کتنے تھے؟ 313۔ کافر آپس میں کہہ رہے تھے یار یہ تھوڑے سے ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، تو یہ اب 900 ہزار لگ رہے ہیں، یہ اتنے کہاں سے آ گئے؟ اور ادھر صحابہ اکرام آپس میں پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یار ہمیں تو دائیں بائیں سے پتہ چلا تھا یہ 1000 ہیں، تو ہمیں تو یہ 300-400 لگ رہے ہیں، باقی کہاں گئے؟ قرآن کریم اگلے 3 رکوعوں کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا جس کا چند دن پہلے بھی ذکر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 5 چیزیں مجھے بطور خاص عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک روب تھا، ان میں سے ایک کیا تھا؟ روب تھا۔ اللہ کے نبی کا روب اتنا تھا، کافروں پر اتنا روب پڑتا تھا، حدیث میں ہے کہ 1 مہینہ کے مسافت پر بھی کفر یا قوتیں ہوتی تو اللہ کے نبی سے ڈرتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حالانکہ عمر بن عاص جو ہے نا عمر میں حضور کے برابر کے ہیں اور مکہ کے بڑے سردار ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ حضرت ان کے بیٹے نے یا کسی اور نے ان سے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں رہے ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کا حلیہ کیا تھا؟ تو عمر بن عاص نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگے بیٹا اگر آپ کو تجھے سچی بات بتاؤں نا، میرا اللہ کے نبی کو نظر بھر کے دیکھنے کی کبھی بھی جرت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے تھے، لیکن روب اتنا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی طرف پوری نظر اٹھا کر دیکھتے، حالانکہ اللہ کے نبی میں ملاحت اتنی تھی، جمال اتنا تھا، نرم مزاج اتنے تھے، نرم مزاج اتنے تھے، شاید کوئی نبی اتنا نرم مزاج نہ ہو جتنے نرم مزاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہت اللہ کے نبی میٹھے مزاج کے تھے، لیکن اس کے باوجود روب اتنا تھا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم اپنے دلوں پر اللہ کے نبی کا روب اتنا محسوس کرتے تھے، جو کافر ہیں ان کی تو حالت کیا ہوگی۔ اس لیے قرآن نے اگلی بات فرمائی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں روب، فاضربوا فوق الاعناق، تم مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، تم ان سب کی انگلیوں کے پوروں کو مارو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب ان کو کیوں دیا؟ وہ جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ نبیوں کی اولادیں، بیت اللہ ان کے پاس، اللہ نے ان کو بڑی عزت و شرف دی، اور 50 سال پہلے ابرہہ نے جس نے پورے عرب کو ہلا کر ابرہہ نے صرف مکہ پر حملہ نہیں کیا تھا، ابرہہ جب آیا تھا پورے عرب کو تہہ و بالا کر دیا تھا ابرہہ نے، اور بڑی بڑے عرب قبائل نے مقابلے کی کوشش کی، لیکن بھائی سب کو کیا ہوئی؟ شکست ہوئی۔ ابرہہ نے پوری عرب زمین کو ہلا دیا تھا، اور مکہ والوں کو جو جرت نہیں نہ ہوئی تھی ابرہہ کے مقابلے پر آنے پر، انہوں نے کہا طائف اور یہ بڑی بڑی قوتیں جو ہیں، بڑے بڑے قبائل جو ہیں، وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکے، ہم کہاں کریں گے، ہم کہاں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ تو اصحاب فیل والے واقعہ کے بہت سال بعد جا کے پیدا ہوئی۔ ان کی بہن حضرت اسما اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں
ہم نے مکہ میں بھیک مانگنے والے 2-3 اپاہجوں کو دیکھا کہ وہ ابرہہ کی فوج کا حصہ تھے، ان کے جسم بالکل اپاہج ہو گئے تھے، وہ مکہ میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ بھیک مانگا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے مکہ میں اس شخص کو بھیک مانگتے دیکھا ہے جس کا سارا جسم مفلوج تھا، اور یہ ابرہہ کے لشکر کا حصہ تھا، اور مکہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کا جسم اتنا ناکارہ ہو گیا تھا وہ واپس نہیں جا سکا، بڑھاپے میں وہ مکہ ہی میں رہا، بالکل اپاہج تھا، لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، اور سارے مکہ کو پتہ تھا یہ ابرہہ کے لشکریوں میں سے ایک فوجی تھا۔ یہ اللہ نے اتنی مدد کی، پھر بھی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، بدبختوں نے نہ خاندان کی رعایت کی، نہ رشتہ داریوں کی پرواہ کی، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو اتنے دکھ دیے، پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا بدر میں، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ ان کے صف اول کی جتنی قیادت تھی نا بدر میں، ساری قتل ہوگی سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب اور ابو سفیان، صف اول کے بس 2 بندے بچے۔ ابو لہب بدر کے 3 دن بعد مر گیا اور ذلیل ہو کے مرا، صرف ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، باقی عبداللہ ابن ابی معیط کہہ لیں، عتبہ شیبہ کہہ لیں، امیہ کہہ لیں، ابو جہل کہہ لیں، سارے بھائی میدان بدر، ان کی میں نے عرض کیا صف اول کی ساری قیادت جو تھی وہ بدر میں قتل ہو گئی۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہم کیوں ایسے ان پر اتنا سخت عذاب ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی میں حد کر دی، مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ٹکر لیتا ہے اللہ اس کے رسول سے، جو مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ کی پکڑ تو بہت زیادہ سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ اللہ کا عذاب تھا، چکھو اب اس کا مزہ۔ باقی رہا آخرت، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، آخرت میں کافروں کے لیے ابھی جہنم کا عذاب باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب